پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاقی کابینہ میں وزیروں کے اضافے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ درجنوں وزیروں کے اضافے سے کیا خزانے پر بوجھ نہیں پڑے گا؟ بہت اچھی بات کی ہے، لیکن یہ وہ بڑے قدر انہیں دے نال ہے یا ان کا کو ہانکا ہوا ہے، پڑے گا تو صحیح، لیکن خزانہ ہوگا تو پڑے گا نا، بوجھ قرضوں پہ پڑے گا۔ بات اس نے جس نے بھی کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے، وفاقی کابینہ یا جس نے بھی یہ بات کی ہے، بات اچھی ہے لیکن بے سری ہے۔ طبلہ بج رہا ہے لیکن بے سرا ہے، وائلن چل رہا ہے لیکن بے سرا ہے۔ کیڑا خزانہ بھائی؟ جو کھرچن برچن ہے وہ نکالو۔ پاکستان کی اکانومی میں جو دیکھو، یہ ایک تازہ بات ہے، اگر لوگ اس کو سمجھیں، پاکستان کی اکانومی ایک ایسے برتن کی طرح ہے جس کا پیندہ گل چکا ہے نیچے۔ آگے فیصل وابڈا کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس بندے نے کیا کہا ہے۔ پاکستان کی اکانومی کا پیندہ کھایا جا چکا ہے، اور کمال دیکھو یہ اوپر سے بھی لیک کر رہا ہے۔ بہرحال خزانے پہ بوجھ پڑے گا۔ خزانہ کیڑا ہے؟ خزانہ ہے صحیح ایک لنگڑے اونٹ تھے، اور تو تسی لد لو جو لدنا جب تک لدیا جا سکتا ہے۔ چلو آگے چلو۔ نیکسٹ خبر، صدر مملکت نئے پارلیمانی سال کے آغاز پر 10 مارچ کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں حکومت کی طرف سے اہم اعلانات کریں گے۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے تنخواہ دار اور کم آمدن طبقے کو بڑا ریلیف دینے کے لیے اہم اعلان متوقع ہے۔ یہ غیر اہم اعلان ہوگا جس کو پروپیگنڈے کے ذریعے اہم بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ گونگلوا تو مٹی چاڑیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جسے کہتے ہیں نا آٹے میں نمک برابر، اس طرح کی وہ کاروائی ڈالیں گے، ماڑی موٹی ڈنٹنگ پینٹنگ کچھ بھی نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور دوسرے جو کو تھوڑا بہت ہوگا وہ بھی IMF کا ڈنڈا ہوگا، چونکہ وہ دور تک دیکھتے ہیں، ان کے پیسے پہ جی رہے ہو، ان کی خیرات پہ جی رہے ہو، ان کے قرض پہ جی رہے ہو، تو دے آر کنسرنڈ۔ انہیں میری اور آپ کی فکر نہیں ہے، لیکن انہیں اپنے مال کی فکر ہے۔ سمجھ گئے ہو؟ جب آئے گا یہ 10 مارچ کو یاد کرانا، اس کے بعد جو ہمارا پروگرام ہوگا اس کو ڈسکس کریں گے، دیکھنا کیا ہوتا ہے، اور جتنا ہوگا یاد رکھنا وہ بھی IMF کی انسٹرکشنز پہ ہوگا۔ حضرت صاحب، میڈیا رپورٹس کے مطابق چیئرمین کمیٹی بحری امور فیصل واوڈا نے اجلاس میں انکشاف کیا کہ کراچی پورٹ میں زمین کی الاٹمنٹ میں میگا سکینڈل ہے۔ KPT کے وکلا خود جان بوجھ کر مقدمات ہار جاتے ہیں اور مقدمات کے ذریعے قبضہ مافیا کو مستقل کیا جا رہا ہے۔ کیا فنکار ہیں ہم! یعنی کراچی پورٹ ٹرسٹ کے وکلا خود جان بوجھ کر مقدمات ہار جاتے ہیں۔ صدقے جامع ایسی خبر آتی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان سے، عوام کی طرف سے، اور فلانا ٹمکانا، سبحان اللہ۔ اور یہ ٹھیک ہے، دیکھو بات سنو، جو 500 ایکڑ زمین ہے اس کی مارکیٹ ویلیو اصل میں 50 ارب ہے۔ سمجھ آئی بات؟ جو 500 ایکڑ زمین ہے اس کی اصل مالیت، مارکیٹ ویلیو 50 ارب ہے، جو پورٹ کاسٹم کی اپنی آفیشل ایویلیویشن میں، ٹھیک ہے، 20 ارب 30 تو ویسے ہی غائب کر دیا نا، باقی 20 میں حصے داری، اور دے دی گئی ہے 10 کروڑ روپے ایکڑ کی زمین 10 لاکھ روپے ایکڑ میں۔ یہ فیصل وابڈا جیسا ویل انفارمڈ آدمی کہہ رہا ہے، اور جو 5 ارب روپے کی پیمنٹ آنی ہے اس پہ اگین 13-14 کروڑ لے کے پوزیشن دے دیا گیا، قبضہ دے دیا گیا۔ نہ تیرا پاکستان ہے نہ میرا پاکستان ہے، یہ ان کا پاکستان ہے۔ سمجھ آئی بات؟ یعنی 50 ارب کی پراپرٹی آپ 5 ارب میں بیچ رہے ہو، وہ بھی ادھار پہ، صدقے جاواں ہے۔
200 एकड़ اور پکڑے گئے ہیں. اس کے علاوہ درجنوں کے حساب سے چیزیں ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں میری ٹائم کی, یہ دیکھو فیصل وابڈا از بریلینٹ, ہی از بریو, بہادر بھی ہے ذہین بھی ہے. اس کا کہنا ہے کہ میری ٹائم کی ہے جو پورٹ شورٹس یہ وہ سارا اس سے ڈیل کرتی ہے کہ اکیلی وزارت پاکستان کا قرضہ اتار سکتی ہے. اور وابڈا 100% ٹھیک بات کر رہا ہے. میں آئی کانگریچولیٹ ہم. اتنی بڑی یہ جرت کا کام بھی ہے, ذہانت کا کام بھی ہے, عقل کا کام بھی ہے اور محنت بھی ہے اس میں, یہ اس کو پروب کرنے میں. جو کرمنل, اچھا اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ کرمنل نیگلیجنس کہہ لو, مانے گے نہیں جی ہمیں تو سانو تو پتہ ہی نہیں سی. ایک قصہ ہے کسی کا, لیکن اب میں ٹی وی پہ وہ سنا نہیں سکتا. اچھا تو کیسز 7, 8, 10 سال سے اوپر چلے جا رہے ہیں. سیٹلمنٹ ابھی ہوئی ہے کوئی 1 سال کے دوران, مطلب تباہی مچی ہوئی ہے. 50 ارب 60 ارب روپے ایک ڈیل کے اندر تو گئے کہیں نہیں. ایف بی آر کا ایشو اٹھایا تو بقول فیصل وابڈا ان کو دھمکیاں دی گئی. اور وابڈا کی یہ بات بڑی خوبصورت ہے کہ میرے ایکسپوز کرنے سے 2300 ارب کا فائدہ ہوا پاکستان کو. پتہ نہیں ابھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, ہو گیا تو دیکھیں گے, لیکن فیصل وابڈا نے اپنا حق ادا کر دیا. اس نے ایک پولیٹیشین ہونے کا, محب وطن ہونے کا حق ادا کر دیا ہے. میں اس کی جگہ پہ ہوتا تو میں کہنا کہ ذرا 2-4% مینو بھی لا دیو. فیصل وابڈا نے یہ نہیں کیا. آگے چلیں. بالکل ٹھیک حسن صاحب, آگے چلتے ہیں. فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک فافن کے نے پاکستان کے انتخابی نتائج کے متعلق سال 2002 تا 2024 رپورٹ جاری کر دی ہے, جس میں بتایا گیا ہے کہ انتخابی نتائج گزشتہ 2 دہائیوں میں کسی بہتری کی جانب گامزن نہیں ہوئے. چلو ٹھیک ہے, وہ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک بی بی فافن جو ہے یہ اس نے کر دیا, ان کا کام ہے. ادروائز مجھے یہ بتا دو کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے اور کس چیز میں بہتری آئی. ایک چیز بتاؤ, کوئی ایک چیز. اور وہ چیزیں گنی نہیں جاتی جن میں بدتری آئی ہے. اچھا کمال یہ ہے کہ جن پہ بیت رہی ہے, جو بھگت رہے ہیں فارم 47 یہ وہ وغیرہ وغیرہ, اللہ کی شان ہے. جن کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے انہیں علم نہیں ہے, فافن کو بتانا پڑ رہا ہے. سب جانتے ہیں, انہوں نے ذرا تفصیل بتا دی, ختم ہو گئی بات. ٹھیک ہے, نیکسٹ فرق کیا پڑے گا اس سے؟ فرق کیا پڑے گا؟ نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں صاحب. امریکی اور یوکرینی صدور کی وائٹ ہاؤس میں گرما گرم بحث نے تاریخ رقم کر دی ہے. زیلنسکی نے ٹرمپ کو تنبیہ کی کہ آپ قاتل پیوٹن کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کریں, جس کے جواب میں ٹرمپ نے کہا کہ تم تیسری عالمی جنگ کا جوا کھیل رہے ہو. دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہی میں اکثر کہا کرتا ہوں, پوری دنیا کی مامے گیری, لیکن ظاہر ہے گلوبل ولیج ہے, ہم پہ بھی اثرات چیزوں کے مرتب. تیسری عالمی جنگ اگر چھڑ جاتی ہے تو پھر پتہ نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر تیسری عالمی ورلڈ وار 3 کے بعد انسان ایک بار پھر لاٹھیاں لے کے لڑا کرے گا, دوبارہ سب کچھ ری گین کرنا. جو خیر نہیں ہے, یوکرین کا جو سربراہ ہے, صدر ہے یا جو بھی ہے, آپ کو پتا ہے ہی از اے جوکر, ہی از اے کامیڈین اوریجنلی. پتا ہے آپ کو؟ نہیں حسن صاحب مجھے نہیں پتا تھا. اچھا, وہ کامیڈین ہے اور واقعی کامیڈین ہے, میں مذاق میں نہیں بات کر رہا. اس نے اپنے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. امریکہ وہ تو چلا گیا, اب جو تھا پچھلا, یورپ وغیرہ نے اس کو لالی پاپ دیا تھا کہ تمہیں نیٹو کا حصہ بنا لیں گے, یوں کر لو وہ کر لو. وہ جوکر ان کے چکر میں آ گیا, نتیجہ سامنے ہے. اس کی وجہ ہے کہ نیٹو کا ممبر ہونا اس کا جو ہے وہ رشینز کے لیے تو اچھی خبر نہیں تھی. انہوں نے وہ کر لیا جڑا تگڑے ماڑے نہ کر لیندے ہوں. تو سیانا ہے یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ, جسے لوگ کہتے ہیں نا جذباتی ہے فلانا ہے, نہ یہ یاد رکھنا, کاروباری آدمی وہ مطلب ایگریسو نظر آتا ہوگا
ہو نہیں سکتا. وہ اتنا بڑا کاروباری آدمی ہے, انہیں سوچ سمجھ کے انہیں گیا کس پاسے لے کے جا رہے ہیں جڑا بھی سی یوکرین دا وغیرہ. بس ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, تاریخ نہیں ہوئی, اس سے زیادہ ہوا ہے, تاریخ میں اس سے زیادہ ہو چکا ہے سربراہوں کے درمیان, اس سے بہت بہت بھیانک ہو چکا ہے جسے شاید میں بیان بھی نہیں کر سکتا. سنو میں ہنٹ دیتا ہوں آپ کو, 1 منٹ, آپ کو اور اپنے ویورز کو. حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. یہ علامہ اقبال کا ایک مصرع ہے, جاؤ جا کے اس کی بنیاد پڑھو, بہت کچھ ہوتا ہے. بہت خوب. سو کوئی ایڈی تاریخ نہیں. آگے